السلام علیکم ناظرین. پیش خدمت ہے ایک انسپیکٹر کی ڈائری سے کچھ یادداشتیں. حیرت انگیز. سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. آئیے آغاز کرتے ہیں اسی سلسلے کی پہلی کہانی. میں نے اسے یہاں گڑھا کھود کر دفن کیا تھا. تلاشی نہیں لی تھی. میرا مطلب ہے اس کے پاس جو نقدی تھی وہ تو میں نے اپنے قبضے میں کر لی تھی. اس کے علاوہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا. لہٰذا مجھے کچھ معلوم نہیں وہ کون تھا. میں تو بس کسی کی طاق میں بیٹھا تھا. سڑک پر چند بڑی بڑی کیلیں بچھا دی تھی. آخر یہ اپنی کار میں یہاں پہنچا. کار پروگرام کے مطابق پنکچر ہو گئی. یہ ٹائر کا جائزہ لینے کے لیے کار سے اترا. شہر سے 55 کلومیٹر دور. اس سنسان سڑک پر تو دن میں بھی کبھی کوئی گاڑی گزرتی ہے. رات کے وقت گھنٹوں بعد کوئی کار گزرتی ہے. سو مجھے اطمینان تھا کہ کوئی میری کارگزاری کو نہیں دیکھ سکے گا اور میں آسانی سے اپنا کام کر گزروں گا. یہی ہوا. جو ہی وہ نیچے اترا میں نے اس کے سر کا نشانہ لے کر پتھر کھینچ مارا. دوسرا پتھر بھی تیار تھا تاکہ نہ لگے تو دوسرا ماروں گا. میرا نشانہ بہت اچھا ہے. پتھر اس کے سر پر لگا. وہ چکرا کر گرا. میں فوراً اسے گھسیٹ کر گھنے درختوں کے درمیان لے آیا. اسے وہیں چھوڑا. اس کے سر سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا. سڑک کے کنارے آ کر میں نے کار کو دھکیلا اور کھائی میں گرا دیا. کھائی یہاں سے بہت زیادہ نیچے تھی. پھر میں نے سڑک پر سے پتھر اٹھا کر کھائی کی طرف پھینک دیے. ایک کپڑے سے سڑک پر پھیلا خون صاف کر دیا تاکہ کوئی خون دیکھ کر رک نہ جائے. پھر میں اس کے پاس آیا. میں نے اس کے بیگ سے نقد رقم نکال لی. اس کے بعد اسے بھی اسی کھائی میں گرانے کے لیے کندھے پر اٹھا لیا. وہ مر چکا تھا. اس کی کھلی آنکھوں سے حسرت ٹپک رہی تھی. کھائی میں گرانے لگا تو نہ جانے مجھے کیا خیال آیا. میں اسے پھر درختوں کے درمیان لے آیا. پھاوڑا میرے پاس تھا. میں نے گڑھا کھودا, اسے دفن کر دیا. یہاں تک کہہ کر وہ خاموش ہو گیا. پھر تم نے کیا کیا؟ پھر کیا کرنا تھا وہی کیا جو کرتا رہتا تھا. کسی کو لوٹا, اس لوٹے ہوئے مال سے چند دن عیش کی اور کسی دوسرے شکار کی تلاش میں دوسری طرف نکل گیا. میری وارداتیں عام طور پر حادثہ ہی نظر آتی تھی, لیکن اب کی بار ایسا نہ ہو سکا, اس لیے کہ میں نے اسے کھائی میں نہیں گرایا تھا. اگر اس کی لاش کار کے ساتھ ملتی تو پولیس اس کو بھی ایک اتفاقی حادثہ قرار دیتی, لیکن اس کی تلاش میں پولیس کئی دن تک ماری ماری پھرتی رہی اور میں اس کی دولت پر عیش کرتا رہا. یہ میں آج تک خود نہیں جان پایا کہ میں نے آخر اسے کھائی میں کیوں نہیں گرایا, دفن کیوں کیا تھا, جبکہ میں ایسا نہیں کرتا تھا. اور آج ایک مدت گزرنے پر بھی میں اسے کیوں نہ بھول سکا. اس کی موت کے بعد سے آج تک وہ مجھے کیوں یاد آتا رہا, یہ بات میں آج تک نہیں جان سکا. پہلے بھی تو میں نے کتنے ہی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا, کبھی پکڑا نہیں گیا تھا. پکڑا تو خیر اب کی بار بھی نہیں گیا, لیکن یہ مجھے برابر کیوں یاد آتا رہا. اور آج یہی معلوم کرنے کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں. انسپیکٹر صاحب, میں چاہتا ہوں آپ اس جگہ کھدائی کروائیں. گڑھے میں سے اس کی ہڈیاں تو مل ہی جائیں گی. وہ ہڈیاں میرے جرم کا ثبوت ہوں گی. آپ جان لیں گے میں پاگل نہیں ہوں. میں خود کو پھانسی کے تاتے پر دیکھنے کے لیے بے چین ہوں. میں اقرار کرتا ہوں, میں نے نہ صرف اسے بلکہ بہت سے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے. اچھا ٹھیک ہے, پہلے ہم اس جگہ کی کھدائی کروائیں گے, پھر دیکھیں گے. انسپیکٹر اپنے ماتحتوں کو اشارہ کیا. انہوں نے اس جگہ کی کھدائی شروع کر دی. آخر میں آج تک اسے بھول کیوں نہیں سکا. میں نے اس کی لاش کو کھائی میں کیوں نہ گرا دیا, قصہ ختم ہو جاتا. یہاں کیوں دفن کیا, اتنی مدت گزر جانے پر بھی کیوں یہ مجھے بار بار یاد آتا رہا. وہ بڑبڑاتا رہا. انسپیکٹر اب اس کی باتیں سن سن کر تنگ آ گیا تھا. آج صبح جب وہ گھر سے اپنی ڈیوٹی پر پولیس اسٹیشن پہنچا تو یہ شخص دروازے پر موجود تھا. دروازے پر موجود پولیس والوں کو بھی اس نے یہ کہانی سنائی تھی, لہٰذا انہوں نے اسے وہیں بٹھا لیا تھا. اور انسپیکٹر غوری وہاں پہنچا, اس کی کہانی سنی اور آخر اسے جنگل میں اس جگہ آنا پڑا. سر, اندر گڑھے میں واقعی انسانی ہڈیاں موجود ہیں. دیکھا انسپیکٹر صاحب, میں نے غلط نہیں کہا تھا نا. وہ ہمارے خوشی کے اچھل پڑا. تم عجیب آدمی ہو. یہ ہڈیاں تمہیں پھانسی کے تختے پر لے جائیں گی اور تم ان کے برآمد ہونے پر خوش ہو رہے ہو. ہاں انسپیکٹر صاحب, میں خوش ہوں, بہت خوش. یوں لگ رہا ہے جس منزل کی تلاش میں بھٹک رہا تھا آخر میں نے وہ پا لی. اچھا خاموش ہو جاؤ, ابھی معلوم ہو جاتا ہے. یہ کہہ کر انسپیکٹر غوری اپنے ماتحتوں کی طرف مڑا. تمام ہڈیوں کو احتیاط سے نکال لو اور ان کے علاوہ بھی کوئی چیز ملے تو اس کو ضائع نہ ہونے دینا. اوکے سر. جلدی ہڈیاں اور چند چیزیں اس کے سامنے تھیں. ان میں سے سب سے اہم چیز پلاسٹک کور میں لپٹی ایک نوٹ بک تھی. انسپیکٹر کا چہرہ اس کو دیکھ کر چمک اٹھا. اس نے فوراً اس پر سے پلاسٹک کور اتار ڈالا. اب جو اس نے نوٹ بک کو کھولا تو اس پر جوش سوار ہو گیا.
اس میں اس کا نام پتہ موجود ہے؟ وہاں مزہ آ گیا، اس نے کہا اور اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ مرنے والے کا نام؟ ارے میں اب تک تمہارا نام تو پوچھا ہی نہیں۔ انسپکٹر چونکا کیونکہ نوٹ بک میں مرنے والے کی تصویر بھی موجود تھی۔ اس کی شکل و صورت اس شخص سے ملتی جلتی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا نام اکبر کرمانی چمن ہے۔ تا پھر مرنے والے کا نام اصغر کرمانی چمن ہے، انسپکٹر نے معنی خیز انداز میں کہا۔ کیا؟ وہ بری طرح اچھلا۔ یہ تمہارا چھوٹا بھائی تھا، کیا تمہیں اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا؟ نہیں، میں تو بچپن میں ہی بری صحبت میں پڑ گیا تھا اور گھر سے بھاگ گیا تھا، اس نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔